رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نماز مغرب کی تعقیب میں جو دعائیں ہم پڑھا کرتے ہیں اس میں سے ایک دعا جس کی تشریح ہم نے مختصر طور پہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم لوگ اکثر نماز مغرب کے بعد تعقیب کے سلسلے سے جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں سے ایک دعا جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک آئی ہے، اس کا عربی متن اور ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد ہم سوال و جواب کے ذریعے کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ خدایا میں تجھ سے رحمت کے اسباب اور یقینی مغفرت کا سوال کر رہا ہوں، والنجاة من النار ومن كل بلیة والفوز بالجنة والرضوان فی دار السلام۔ اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم سے اور ہر بلا سے نجات دے دے، جنت اور دار السلام میں کامیابی عطا فرما، وجوار نبیک محمد علیہ وآلہ السلام۔ اور اپنے پیغمبر حضرت محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما دے۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا وانت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا میری ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں تجھ سے ہی توبہ و استغفار کر رہا ہوں۔ آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب کا۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس دعا میں ناظرین آپ نے ابھی غور کیا ہو کہ جیسے اس کی سٹارٹنگ جو ہے کہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، تو رحمت اور مغفرت کے اسباب، یہ ساری چیزیں تو نماز ظہر کی جو تعقیب تھی اس میں بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو فقرہ ہے کہ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے محفوظ رہنے کی جو دعا مانگی جا رہی ہے، اس کی تھوڑا اور تشریح کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو جملہ خود اس دعا میں ارشاد وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان ہاتھ پھیلا کے یہ دعا کر رہا ہے کہ رحمت کے اسباب، مغفرت کے اسباب یہ تو دے دے مجھے، اس کے ساتھ جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات۔ اگر دیکھا جائے تو انسان جہنم کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جی، جہنم کیا ہے؟ جہنم میں صرف آگ سے جلنے کا نام ہے، مشہور تو بہرحال خالی یہی ہے، جبکہ بہت کچھ ہے اور۔ لیکن دعائے کمیل میں جی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں، اس جملوں سے یہاں پر ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس پر مولا نے یہ کہا ہے جہنم کا عذاب دو طرح کا ہے۔ ایک عذاب آگ کے ذریعے ہے کہ انسان آگ سے جلایا جائے گا، اور دوسرا عذاب جو جہنم کا ہے وہ جہنم میں جدائی جو ہوگی، فراق کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، کس طریقے سے کہ خود مولا متقیان فرماتے ہیں فَلَئِن سَيَّرْتَنِي فِي الْعُقُوبَاتِ مَعَ عَدَائِكَ، اگر تو نے عقاب میں یعنی عذاب میں تو نے ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا، لَئِن سَيَّرْتَنِي فِي الْعُقُوبَاتِ مَعَ عَدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، اور تو نے ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جن کے اوپر تیری بلائیں نازل ہونے والی ہیں، بینی میرے درمیان، و اہل بلائک جو جس کے اوپر تو اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ، اور تو نے جدائی، تفریق، فرق کر دیا میرے درمیان اور اپنے احبا کے درمیان جس سے تو محبت کرتا ہے، وَأَوْلِيَائِكَ، اور اپنے ولیوں کے درمیان اگر تو نے فرق پیدا کر دیا، تو پھر مولا کائنات نے جناب کمیل کو جو یہ تعلیم فرمایا ہے کہ فَحَبْنِي، کافی میرے لیے، یا الہی و سیدی، یہاں تک تو بات ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر اس جملے میں فرمایا صبر تو علی عذابک،
میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر لوں گا، اچھا مگر اس جدائی پہ نہیں، لیکن تجھ سے جدائی پہ کیسے صبر کروں گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہنم صرف آگ میں جلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے محبت کرتے ہو، وہ خدا جس کی محبت تمہارے دل میں ہے، وہ جس کی محبت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اس سے محبت کرتے ہو۔ آخر انسان نے کبھی اس بات پر غور کیا، سوچا کہ اگر انسان نے اپنے اعمال کو ایسے انجام دیا کہ جس کی وجہ سے اگر اسے جہنم میں جانا پڑا، کتنا رنج ہوگا، کتنا سخت ہوگا اس انسان کے لیے کہ جہنم میں وہ جدائی ڈال دے ایسے لوگوں کے درمیان جس کو وہ چاہتا ہے، اہل بیت نہ ملے، خود خدا کی محبت خدا نہ ملے، ایسی جگہ پر واقعاً یہاں پر ملا عبداللہ انصاری نے، شیخ عبداللہ انصاری نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے فارسی میں یہ جملہ ہے کہ الہی چن آتش جہنم آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چکار داشتی، یعنی اے خدا جب تو نے جدائی کا آگ کو روشن کر دیا، آتش فراق جب تمہارے پاس تھی، اے خدا تیرے پاس تھی، تو پھر آتش جہنم سے تجھے کیا کام ہے؟ یعنی اس جملے سے وہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے زیادہ جلانے اور سخت آگ اگر کوئی ہے تو وہ جدائی کی آگ ہے۔ بے شک دنیا میں اسی عمر میں اسی آرزو میں اپنی عمر کو گزار دیا انسان نے کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، اہل بیت کے ساتھ مشہور ہونا ہے، لیکن خدا نہ کردہ اعمال ایسے ہو گئے کہ اگر ہمیں جہنم کی طرف بھیجا گیا تو کتنا شاق ہوگا اس انسان کے لیے کہ ساری زندگی جس بات کی آرزو رکھتا تھا اس آرزو تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جدائی ڈال دی، خدا نے ہم کو دور کر دیا ہے۔ لیکن جو اللہ سے منسوب لوگ ہیں ان کی جدائی اور دنیا کی محبت میں آ کر جہنم کو خرید لینا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ بھی بہت سخت ہے، بے شک جہنم کی آگ کا عذاب بھی۔ یہ تو جدائی ان کے لیے ہے کہ واقعاً جن کے پاس محبت ہے، محبت کے اس درجے پہ پہنچ جائیں جو کبھی جدائی کو برداشت نہ کر پائیں، یہ ان کے لیے جدائی ہے۔ لیکن عام انسانوں کے لیے جو اس محبت کے لطف کو اٹھا ہی نہیں پائے، وہ کیا سمجھیں گے جدائی کو؟ جب دنیا میں نہیں کبھی اکٹھا ہوئے تو پھر وہ آخرت میں جدائی کو کیا برداشت کر پائے گا؟ صحیح بات۔ مثال کے طور پر 100 مرتبہ دعائے جوشن کبیر میں یہی ایک جملہ ہے، خلصنا من النار یا رب۔ 100 دفعہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے کہ جس کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، یہ ایسی آگ ہے کہ کبھی بجھے گی نہیں۔ سورہ مبارکہ اسراء کی 97 نمبر آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے یہ آگ بجھنا چاہے گی میں اس کے شعلے کو پھر بڑھکا دوں گا۔ اور جہنم میں رحم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جہنم کے ساتھ کوئی سوچے کہ اس میں کوئی رحم مہربانی مل جائے گی، کوئی رحمت مل جائے گی، کوئی رحم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احذروا نارا، جہنم کی آگ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قعرها بعید وحرها شدید۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گہرائی اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ قعرها بعید نہیں معلوم، لہذا احذروا، اس سے بچو۔ عذابها جدید، ابھی انسان ایک عذاب میں جہنم میں جل رہا ہے، نہ جانے اچانک دیکھے گا نہیں، ایک دوسرے قسم کا، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک نیا عذاب ہے۔ عذابها جدید، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان، اور اس کے بعد فرمایا دار لیس فیہا رحمت، جو میں نے کہا کہ رحمت نام کی، مہربانی نام کی چیز ہی نہیں ہے جہنم میں۔ صحیح بات۔ اور پھر آگے جملے میں ارشاد ہوتا ہے، لا تسمعوا فیہا دعوۃ، کسی کی بھی کوئی چیخ پکار سنی ہی نہیں جائے گی وہاں پر۔ ولا تفرج فیہا کربۃ، کسی کی پریشانی وہاں پر ختم ہی نہیں ہوگی۔ کتنی سخت ہے جہنم کی منزل۔ انسان مولا کہ اس جملوں کو دیکھے، غور کرے، پھر اس کے بعد پھر یہ سوچے کہ آپ واقعاً پھر بھی حاضر ہے جہنم کو خریدنے کے لیے۔ اللہ، اور جہنم کی سختیوں کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نہ سوچے کہ یہ چیزیں ہیں جو الفاظ میں بیان کی گئی تو سوچ لے کہ جہنم میں ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے جسم ہمارے نہیں برداشت کر سکتا، ہلکی سی آنچ نہیں برداشت کرتے۔ ہم اس بات کو جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، خود حدیث سے سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے سختیوں اور نجات کا راستہ دونوں بیان کر رہے ہیں کہ کتنی سختیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ اعلموا لیس لہذا الجلد الرقیق
الصبر علی النار، یہ جو بالکل نازک سی کھال دیکھ رہے ہیں، جی جی، یہ کھال جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہمارے امام نے ہم سے کہا فرحموا علی نفوسکم، اپنے اوپر رحم کرو، اپنی جان پہ رحم کرو، رحم کرو، اوہو، فرحمو، رحم کرو۔ کس چیز کے لیے؟ راستہ بیان کر رہے ہیں کہ رحم کرو، کیوں؟ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا فَإِنَّكُمْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا، تم نے اس کھال کے اوپر، اس جسم کے اوپر تجربہ کر لیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے تجربے اور ایکسپیرینس تمہارے سامنے آ چکے ہیں دنیا کی مصیبتوں کے اس جسم پر۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ یہی نہیں کہا ہے کہ مصیبتیں تم نے برداشت کر کے تجربہ کیا۔ افرأیتم جزاء احدکم من الشوکۃ تصیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب کسی کو کوئی چاقو لگ جاتا ہے، کوئی چھری کی نوک گھس جاتی ہے، اندر ہو جاتی ہے، تو تمہارے اس کے جزء کے تڑپنے کو دیکھتے ہو؟ اوہو، اور اس کے بعد والعشرۃ تدمی، زخم کی صورت میں جو خون بہنے، یعنی زخمی ہو جاتا ہے انسان، تم اس کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اچھا، یہی ایک چیز اور محسوس ہو رہی ہے، دنیا میں تو انسان زخم لگنے پہ ہو سکتا ہے کہ مر جائے، وہ تکلیف ختم ہو جائے، مگر جہنم میں انسان مرے گا بھی نہیں اور عذاب میں مسلسل مبتلا رہے گا۔ میں یہی عرض کرنا چاہوں کہ مولا نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے، تجربہ حاصل کیا؟ یعنی اس کے بعد اگر انسان آج کے دور میں اگر دیکھے کہ انسان شدت درد میں مبتلا ہو رہا ہے، مولا نے چاقو لگنے اور زخمی ہونے کی بات کی ہے، اب تو حال یہ ہو گیا کہ انسان زندہ رہنے کے لیے، آرام طلب کرنے کے لیے، ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو دیکھیے، کبھی کسی کا پیر کٹ جا رہا ہے، کبھی کسی کا جسم کا کوئی، یعنی وہ شدید تکلیف زندہ رہنے کے لیے برداشت کر رہا ہے کہ یہ جسم میں زہر اور نہ پھیلا جائے، اپنی تکلیف سے اس چیز کو اپنے جسم سے جدا کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ وہ اذیت و درد کو نہ برداشت کرے۔ جی، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ نے بات کہی، آخرت میں انسان جہنم میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہاں تو نہ کوئی کاٹا جائے گا، نہ الگ کیا جائے گا، پورا جسم ہے انسان کا اور اسی میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں رحم کرو اپنے آپ کے اوپر، جب یہ سارے مصیبتوں کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے تو مولا کی اس فرمائش کے مطابق آخرت میں قیامت سے پہلے جہنم میں جو منزلیں ہیں اس کو کون برداشت کر پائے گا؟ کون کر پائے گا؟ لہذا اگر انسان ان عذاب کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف جائے۔ ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے مولا نے اس بات کو اعلان کر دیا کہ تم ایک ہلکے سے زخم کو نہیں برداشت کر پا رہے ہو اس دنیا کی مصیبتوں میں، جی، تو پھر آخرت اتنے شدید عذاب کو کیسے برداشت کریں؟ لہذا واقعاً انسان کو یہ جو ہر نماز کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی نماز مغرب ہے تو والنجات من النار، جہنم سے نجات کی دعا کرنے کے لیے جو ہر 24 گھنٹے میں ایک بار کہا جا رہا ہے، واقعاً انسان ایسے اعمال کو انجام دے کہ جہنم سے اس کو نجات ملے۔ واقعی ناظرین، باتیں بہت سی ہوتی ہیں جو سننے میں اچھی لگتی ہیں، مگر ان باتوں کو سننے کے بعد واقعی ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہم جہنم کی طرف اپنے اعمال کے ذریعے بڑھ رہے ہیں یا اس سے دور ہو رہے ہیں اور جنت کے قریب اپنے اعمال کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ ہر انسان بہتر سمجھ سکتا ہے۔ آئیے اگلا جملہ لیتے ہیں جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ تو ہو گیا وَالنَّجَاتُ مِنَ النَّارِ وَمِن كُلِّ بَلِيَّةٍ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، جنت کو طلب کیا جا رہا ہے، جنت مل جانے پہ کامیابی، یعنی دلیل ایک پیش ہو رہی ہے۔ تو کیا واقعی جنت مل جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کیوں؟ وضاحت چاہتے ہیں۔ یقیناً کامیابی ہے اس صورت میں کہ واقعاً اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ انسان جنت کو حاصل کر لے۔ یعنی عمل کرنا پڑے گا، صرف عمل دعویٰ کے بغیر نہیں، صرف دعویٰ میں، دعوی محبت اور دعوی اطاعت میں نہیں، بلکہ اطاعت عمل کے ذریعے جب انسان کرے گا تو جنت کی جیسی کامیابی ملے گی۔ بے شک ملے۔ اور یہ واقعاً جو کہا جا رہا ہے جنت کی کامیابی، آپ کی اس سوال سے کہ کیا یہی کامیابی ہے، ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہی جنت کا ملنا کامیابی ہے؟ دیکھیے جنت کے درجے بیان کیے گئے ہیں، جی ہاں، اور ان درجات میں روایتوں میں یہ ہے کہ انسان خدا کی قربت اور عرش سے قریب اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ کس اعمال کو انجام دے کہ جس کے ذریعے سے جی جی ہاں ہاں، اہل بیت اطہار کے ساتھ، مثلاً جو عاشقان چاردہ معصومین ہیں یہ ان سے ملیں گے، لیکن ملنے کا بھی انداز کیا ہوگا؟ کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے کے بعد ایک بار زیارت کریں گے اور بس پھر جنت میں اپنی خوشیوں میں رہیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سال میں ایک بار
کچھ ایسے ہوں گے جو مہینے میں ایک بار، کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، پڑوسی رہیں گے ان کے. تو اب جنت ملنا کامیابی نہیں، جنت ایسی جنت کو حاصل کریں کہ جہاں پر ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں. یہ اسی صورت میں کہ جب انسان اس دنیا میں ان کی سیرت پر چلے. سبحان جنت کا ملنا فقط کام نہیں، ایسی جنت ملے کہ جہاں اہل بیت کا ساتھ بھی ملے. واہ. ورنہ قرآن مجید میں واقعاً انسان اگر دیکھے تو جنت کا ملنا کامیابی ہے. جی جی بے شک. اور کیوں نہ کامیابی ہو، کیونکہ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں میں جو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اگر ان نعمتوں کے بارے میں انسان دیکھے تو کیا ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ یہ کامیابی ہے؟ الگ الگ آیتوں میں جنت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہے، خود ہر طرح کے پھل وہاں جنت میں موجود ہیں. خود قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ لہم فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل اس جنت میں موجود ہیں. پھلوں کا انتخاب کرنا، چننا خود جنت میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہے. کیا کہ خود قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ایسے پھل ہیں، ایسے میوے ہیں ایسے جنت میں جس کو جب چاہیں وہ حاضر حاصل کر سکتے. قطوفا ذللت قطوفا تذلیلا، یعنی اس کی ڈالیاں ان کے آگے جھک جائیں گی. یہ ساری جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ رہیں گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، کسی اس سے نعمت سے روکا نہیں جائے گا. ہمیشہ یہ نعمتیں جاری و ساری رہیں گی ہمیشہ. اور اسی طریقے سے جنت میں نئے کے پھلوں کے ساتھ ساتھ گوشت بھی ہیں جنت میں. اچھا. کہ خود قرآن مجید کی یہ آیت وَأَمْدَدْنَاهُمْ لِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ ہم نے ان کو یعنی آگے بڑھایا، ہم نے دیا ان کے لیے کون سی چیز؟ پھلوں کو دیا ہے، وَلَحْمٍ، اور گوشت کو دیا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس گوشت کی خواہش رکھتے ہیں. اسی طریقے سے پانی کی نہریں جاری ہیں، انہارٌ فیہا انہارٌ من مائن غیر آسن، جس کے میں ذرا سا بھی بدمزگی نہیں ہوگی. اتنا شیریں میٹھا، اتنا ایسا پانی ہوگا وہاں پہ، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی. انہارٌ من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی نہریں جاری ہوں گی کہ جن کا مزہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بدلے ہی گا نہیں، ہمیشہ ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ، ایک نئے مزے کے ساتھ، ایسا جو ہے. اسی طریقے سے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر جنت میں نہ انسان گرمی، آفتاب کی، سورج کی گرمی کو برداشت کرے گا، نہ ٹھنڈک کو برداشت کرے گا. یہ جنت میں ہے. اور اسی طریقے سے بہت جنت کی عمارتیں، مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے جنت میں اونچے اونچے عمارتیں ہوں گی. یہ ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے تو اب قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا خوش نہیں ہوگا. یہی تو کہا جا رہا ہے معصوم والفوز بالجنت، جنت کے ذریعے یہ ساری چیزیں جب مل رہی ہیں کامیابی. حقیقت امر یہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو جو تعلیمات دی ہیں اور اس دنیا کو جو آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اگر انسان جو کچھ احکام الہی ہے اس پر عمل کرے گا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا. مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، خداوند عالم وہاں پر نہر جاری کر رہا ہے شراب کی. کس کو ملے گی یہ شراب؟ جس نے دنیا میں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس کو آخرت میں ملے گی یہ شراب. بے شک. اسی طریقے سے تمام وہ نعمتیں جو جائز طریقے سے انسان اس دنیا میں حاصل کر رہا ہے، اگر جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے تو ظاہر تشنگی بھی رہے گی، مکمل طریقے سے نہیں ملے گی، سب کچھ رہے گی. یہ سب کچھ جب برداشت کر رہا ہے تو پھر آخرت میں سب کچھ فراوان ہے. صحیح. یہ ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جنت کی کامیابی ہی، جنت انسان کے لیے کامیابی ہے، اور اسی کو طلب کیا جا رہا ہے اس دعا میں. بے شک. ایک اسٹوڈنٹ جس کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ اپنی پڑھائی کی جو وہ لائف ہوتی ہے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، نہ جانے کتنی نعمتوں سے، گھومنے پھرنے سے، ٹہلنے سے، ادھر ادھر سب سے اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن جب اس عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے تو ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے. تو یہ رحمت، یہ سارے سکون و آسان انسان کو اس دنیا میں بھی فری میں نہیں مل جاتے، خواہش و تمنا سے نہیں مل جاتے. کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو کوشش کے بدلے میں خداوند اعلیٰ عطا کرتا ہے. دنیا کی تعلیمات، دنیا کی نعمتیں یہ بھی بغیر کوشش کے نہیں ملتی، تو آخرت کی نعمت کو انسان بغیر کوشش کے کیسے حاصل کر سکتا ہے. اور اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلے تو جہنم کا تذکرہ کیا آپ نے، پھر جنت کی یہ ساری لذتیں اور یہ ساری باتیں. اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان جنت میں جا رہا ہے تو یہی کم کیا ہے کہ جہنم سے محفوظ ہو گیا. صحیح. کیونکہ وہاں کے عذاب اور وہاں کی اذیتیں انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی سختیوں کو سوچ بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ ناظرین، اس تعقیب مغرب کی جو یہ دعا ہے
اس میں کچھ اور بھی ابھی جملے ہیں جس کی تشریح ہونا باقی ہے، تو اگلے دن انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تو پھر سے علم کا ایک خزانہ ہوگا جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي